اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، علماء کی محبت، ان کی ملاقات اور ان کی تشکیل کیسے کریں، قسط نمبر 8۔ دوستو، یہ قسط بہت ہی خاص ہونے والی ہے، جن میں علماء اکرام کی محبت، ان سے تعلق اور ان سے خاص بات ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں علماء کی اہمیت، ان کا مقصد اور ان کے ملاقات کا طریقہ وغیرہ امور کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سیدھے علماء حضرات سے ہی سوال کرتے ہیں کہ پوری قسط پڑھنے کے بعد اپنا کومنٹ ضرور لکھیں، ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ عزیز دوستو، ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لو کہ علماء دین اسلام کے وہ نورانی چراغ ہے جن کی وجہ سے دین کی روشنی ہر دور میں پھیلتی رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ علماء کی محبت دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ علماء وہی لوگ ہیں جو اسلام کے اصل پیغام کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہے۔ دوستو، علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کے پاس جانے سے پہلے، ان کی ملاقات سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے کہ علماء اکرام کے پاس کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، ان کی بدولت دنیا کا نظام باقی ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ قرآن اور حدیث میں علماء کی محبت اور ان کا احترام کرنے پر بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ محفل میں دوسروں کو بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تم سے کہا جائے کہ محفل سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے کو بلند کر دیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تیرا ایک گھڑی عالم کی محفل میں بیٹھنا اس طرح کہ نہ تو نے قلم پکڑی ہو اور نہ تو نے ایک حرف لکھا ہو، تیرے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تیرا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا 1000 گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء کی عزت کیا کرو اور علماء اکرام کا اکرام کیا کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء اکرام اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عالم کے چہرے کی طرف دیکھے پھر وہ شخص اس سے سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو عالم کے سر کا بوسہ دیتا ہے ہر بال کے عوض میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی علماء ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت اور ان کے تعلقات کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی۔ جان لو، علماء سے محبت صرف عزت دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، ان کی صحبت اختیار کرنا بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص علماء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہی نور ہے جو انسان دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، علماء اکرام کی ملاقات کرنے سے پہلے اس کے کچھ آداب ہے، ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کا ساتھی خاص اہتمام کرے۔ سب سے پہلے تو علماء اکرام کے پاس جانے سے پہلے ان کے فارغ اوقات کو معلوم کر لے کہ وہ کب اپنے مساجد سے فارغ وقت ہوتے ہیں، ان کی مشغولی کا خیال رکھے۔ دوسری کوشش یہ کرے کہ علماء اکرام کے پاس
ہو سکے تو جو علماء جماعت میں موجود ہو ان کو ہی ان کی ملاقات کے لیے بھیجے، اگر علماء نہ ہو تو باادب سنجیدہ ساتھی ملاقات کے لیے جائے، اور ملاقات کو جاتے وقت ان کی عظمت، ان کی قدر آپ کے دل کے اندر ہو، ان کے فضائل آپ کے ذہن میں رکھے۔ ساتھ ہی تیسرا ادب یہ یاد رکھے کہ علماء کرام کے سامنے بولا نہیں جاتا، بلکہ اپنی زبان کو لگام دے کر، کانوں کو کھول کر ان کی باتوں کو سننا ہے اور اس کو دل میں اتارنا ہے۔ ساتھ ہی چوتھا ادب یہ خیال رکھے کہ جب بھی وہ اپنے کمرے میں بلائے تو ان کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے سے بالکل ہی پرہیز کرے، باادب ان کے سامنے تواضع کے ساتھ بیٹھے۔ اور پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ آپ ان کو ترغیب دیں، آپ ان کو سکھانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنا سبق ان کو سنانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان کی ساری باتیں سن کر ان سے اپنی جماعت کے ساتھیوں کے لیے تھوڑا وقت نکالنے کی گزارش کرے۔ جب وہ خود ساتھیوں سے ملے گے، ان سے بات کریں گے تو اللہ ان کے دل میں اور وقت ساتھیوں کے نکالنے کی ڈال ہی دے گا۔ اگر علماء کی تشکیل کی غرض سے گئے ہیں تو ہمارے بڑوں نے جس ترغیب تشکیل کی دی ہے اسی کے مطابق اس کو چلے، اپنی منمانی نہ چلائے۔ دیکھو دوستو، حدیث میں ہے کہ کن عالما او متعلما او خادما ولا تکون رابیا فتحلق، یعنی یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بنو یا ان کے خادم بنو، اور چوتھا نہ بنو یعنی کہ ان سے نفرت کرنے والے نہ بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوستو، علماء کا ساتواں ادب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں پوچھے اس کا جواب مناسب الفاظ میں دے دیا کرے، اور ان کا آٹھواں ادب یہ ہے کہ بعض علماء کرام تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، اور غصے کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہے جن کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں جانا ہے، بس اگر وہ سختی سے پیش آئے تو آپ ان کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیں اور یہ سمجھے کہ استاد شاگردوں پر غصے ہو ہی جاتے ہیں۔ دوستو، علماء دین کا نوواں ادب یہ ہے کہ ان کی مجلس لگی ہو، ان کی محفل میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کرے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت کریں۔ اور دوستو، 10واں اہم ادب یہ ہے کہ عوام الناس علماء کرام سے فضول سوالات نہ کریں، بس کام کے بارے میں، کچھ سیکھنے کے بارے میں، مسائل کے بارے میں ہی پوچھیں، نہ کہ اختلافی جھگڑوں کے بارے میں اور ہوا دیں۔ دوستو، 11واں ادب یہ ہے کہ علماء کرام کھانے پینے کے بارے میں اگر کوئی چیز تم کو دے تو انکار بالکل ہی نہ کریں، خوشی خوشی قبول کر لیں۔ دوستو، اس قسط کا دوسرا حصہ بہت جلدی ہم لائیں گے کیونکہ یہ قسط کافی بڑی ہو جانی تھی۔ علماء کرام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے علم کا احترام کریں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ ان کی محفل میں شریک ہونا، ان سے علم حاصل کرنا کسی غنیمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھڑی عالم کی صحبت میں بیٹھنا 1000 راتوں کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے علماء کی محبت دل میں بٹھانا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا سکے۔ دوستو، اس قصے سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم سبھی سننے والے حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے اس کامنٹ باکس کے اندر ویڈیو کے بارے میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو ایک لائک کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی صحبت، محبت اور ان کی قربت نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔